پہلی بات یہ کہ ہمارے یہ دھرنے کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے، نہ نون لیگ کے خلاف ہیں، نہ پیپل پارٹی کے خلاف ہیں، نہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، کسی کے خلاف نہیں ہے۔ ایک انسانی المیہ وجود میں لانے والوں کے خلاف ہے۔ اس میں سر فہرست ہمارے نزدیک کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کی انکمپیٹنس، نااہلی، مجرمانہ غفلت جو بھی کہ اس میں شریک ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ چیزوں کو ہینڈل کرو، کہا جاتا ہے جی کہ سیکورٹی کے ادارے جو ہے نا میرے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اب بتاؤ لوگوں کو پھر کیوں نہیں بتاتے ہو؟ لہذا ہمارے نزدیک وہ جواب دہ ہیں، وفاقی حکومت جواب دہ ہے چونکہ حکومت ہے، وزیر اعظم سب جواب دہ ہیں، ہماری سیکورٹی کے ادارے جواب دہ ہیں، ان کی ساری ہرارکی جواب دہ ہمارے سامنے۔ بالآخر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کئی مہینے ہو گئے ہیں۔ یہ المیہ ہے۔ آپ دھرنوں کو ایسے ہینڈل کر رہے ہیں کہ جیسے ہمیں یعنی اس وجہ سے کہ ہمارے عمران خان صاحب سے ساتھ تعلقات ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، لہذا ان کو سزا دی جائے، ان کو فرقہ وارانہ بناؤ۔ یہ ننگ ہے پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کے لیے، پیپل پارٹی کی صوبائی حکومت کے لیے، دونوں کے لیے۔ لہٰذا آپ اس کو فرقہ وارانہ مسائل میں الجھانا چاہتے ہو۔ ہم تو انسانی بنیادوں پر آئے ہیں۔ وہ بچے جو مرے ہیں آپ کے گھر میں بچے ہیں، نواسا ہوگا، نواسی ہوگی، بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، پوتا پوتی ہوں گے آپ کے۔ وہ جو لوگ سیج میں، ان کا آپ کو درد ہی نہیں ہے، پرائرٹی میں نہیں ہے۔ اگر ڈسٹرکٹ کورم کا مسئلہ پرائرٹی میں ہوتا تو 7 مہینے لگ سکتے تھے، ابھی حالیہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں۔ اس لیے جناب پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، بلاول بھٹو صاحب ہیں، اپنے ان نالائق، نااہل اور فرعونوں کی طرح بات کرنے والے وزراء کو سمجھائیں۔ یہ آپ کی لیگیسی کے اوپر بھی سیاہ لکیر کھینچ رہے ہیں۔ اور ہم اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں اور تحقیقات کروائیں کہ کس نے گولیاں ماری بلاول بھٹو صاحب، اور ان کو سزا ملنی چاہیے، اگر نہ کی گئی تو ہم پھر ایف آئی آر کٹوائیں گے قاتلوں کے خلاف۔ وہ صوبائی وزیر اعلیٰ ہے، وزیر داخلہ ہے، آئی جی ہے، ان کے خلاف ہم ایف آئی آر کٹوائیں گے۔ اگر آپ تحقیقات نہیں کروائیں گے، ہمیں توقع ہے کہ آپ تحقیقات کروائیں گے اور ثابت ہوگا کہ اس جرم میں شریک نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ بھول جائیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے بیٹے ہیں، اور پہلی تاریخ نئے سال کی ہمارے لیے جنازے لے کے آئی ہے آپ کی وجہ سے۔ کیا مظلوموں کے حق میں دھرنا دینا جرم ہے؟ اتنا بڑا جرم ہے کہ گولیاں مار دو؟ مسئلہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی کہا، ٹی وی پہ بھی کہا کہ کوئی راستہ بند نہیں ہونا چاہیے، راستے کھلے رہنے چاہیے، ایک طرف ہو جائیں، لوگوں کی ٹریفک رواں دوار ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے اس نے اسپتال جانا ہے۔ ہم تو راستے کھولنے کے بند کرنے کے خلاف بیٹھے ہیں، ہم کسی کا راستہ نہیں بند کرنا چاہتے، لیکن آپ گولیاں مارتے ہو۔ کئی جگہ سے دھرنے ختم کرا دیے گئے تھے، ختم ہو رہے تھے، مرکزی دھرنے کی طرف جا رہے تھے، آپ نے تو مرکزی دھرنے پر اللہ بول دیا، جہاں علماء بیٹھے ہیں آپ نے علماء کو مارا۔ بزرگ عالم دین علامہ حسن ظفر نقوی، ان کا آپ نے کندھا فریکچر کر دیا مار کے، کیا کہتے ہیں کہ بٹ مارا رائفل کا۔ ایک پرامن انسان، شیعہ سنی وحدت کا دائی، مظلوموں کا حامی عالم دین، اور بعض علماء کو پکڑ کے دہشت گردی کے پرچے کاٹ کے جیل میں ڈال دیا۔ جو آپ کے پاس تھانے میں بات چیت کرنے گئے تھے ان کو آپ نے، عجیب ہے۔ میرا سلام ہے ہائی کورٹ کے یا جج صاحب جن سے جوڈیشل اپنا سے ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ مانگ رہے تھے، ان سے پتہ نہیں کیا برآمد کرنا تھا ان سے، انہوں نے بچے ہیں ان میں جن کو پکڑا ہوا ہے۔ یہ ہے نیا سال ہمارے لیے پاکستان کے اندر، لاشوں کے تحفے، زخمیوں کے تحفے، یہ ہم نے نیا سال دیکھا ہے پاکستان میں۔ اور جگہوں پر بھی پتہ نہیں کتنے لوگ مارے ہوں گے جو رپورٹ نہیں ہو رہے، ہم سب کے ساتھ ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے سارے مجرم ہیں، سارے جواب دہ ہیں، جو پاور میں ہے وہ سارے جواب دہ ہیں، ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور
کراچی میں یا پاکستان کے دیگر علاقوں میں دھرنے مظلوموں کی حمایت میں ہے. لگتا ہے آپ کا ظالموں کے ساتھ کوئی تعلق اور رشتہ ہے؟ ایک گٹھ جوڑ لگتا ہے. دیکھیں بعض اوقات انسان ذہنی مریض جب ہوتے ہیں نا دوسروں کو ٹیز کرتے ہیں اور ان کو اذیت دے کے لطف آتا ہے، سکون ملتا ہے انہیں.